عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أما بعد. معزز ومعکر صدر انجمن اور عزیز ساتھی، آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ انسان سب سے بڑا خوش نصیب ہے جسے اس دنیا کے اندر مال و دولت مل جائے، وہ اربوں خربوں اور بے شمار زمین و جائیداد کا مالک ہو۔ ہماری اور آپ کی نسلوں میں ایسا انسان خوش نصیب ہو سکتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا انسان خوش نصیب نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جسے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا اور دنیا کی مال و دولت تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی محبت ہر کسی کو نہیں نوازتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اپنانے سے ہم کو اور آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ایمان و عمل صالح کو اپنا اور اللہ کی محبت کو پالو۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ کی محبت سب سے پہلے حاصل ہو سکتی ہے وہ ایمان و عمل صالح ہے۔ ایمان و عمل صالح کے بغیر انسان کچھ بھی کر لے، غریبوں کی مدد کر لے، حج و عمرہ کر لے، مسجد و مدارس بنوا لے، مگر اللہ رب العالمین کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان یا محبت الہی کے حصول کی پہلی سیڑھی ہے، جبکہ دوسری سیڑھی عمل صالح ہے۔ ایمان و عمل صالح یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ عمل صالح یہ ایمان کے بغیر تو قبول ہی نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ایمان و عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ خود قرآن کھول کر دیکھیے، پورے 30 پارے کے اندر ہر پارے میں کثیر تعداد میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ ملیں گے، اور آپ کو یہی بات ملے گی کہ رب کی رضا ہو، خوشنودی ہو، یا پھر جنت کی ٹکٹ، جہنم سے آزادی ہو، یا پھر میدان محشر کی پریشانیوں سے نجات ہو، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کی سیرابی ہو، یا جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت ہو، ان سب کے حصول کے لیے ایمان و عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے مگر عمل صالح نہیں ہے۔ ہم بغیر عمل صالح کے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائے اور اللہ کی محبت بھی مل جائے تو آج ہی سے نیک اعمال کو بجا لانا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ کے لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ عمل کیے اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ نمبر 2، تقوی اختیار کرو، اللہ کی محبت کو پالو۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے تو اپنے آپ کو متقی بنائیے، اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کیجیے، کیونکہ جو لوگ بھی تقوی کو اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، اور کیوں نہیں، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو ایسے پرہیزگار سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے اور اللہ کی محبت کو پائیں۔ جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے ان میں سب سے اہم چیز اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول وہ چیز ہے جس سے ایک مسلمان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے،
نہ تو اطاعت رسول کے بغیر کوئی عمل اس کی قبول ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اطاعت رسول ہی اللہ کی اطاعت ہے، اطاعت رسول ہی ایک مومن کی پہچان ہے، اطاعت رسول سے ہی اخروی نجات ممکن ہے، اطاعت رسول ہی وہ چیز ہے جو دنیا و جہاں میں کامیابی جس سے دنیا و جہاں میں کامیابی ممکن ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اطاعت رسول وہ چیز ہے جس سے ایک انسان کو سب سے پہلے اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔